بڑا زبردست جملہ، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے۔ اس سے علماء نے نقطہ اخذ کیا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں خالصتاً گوشت کھاؤں گے اس کی قربانی نہیں ہوتی، کہ بھائی گوشت تو تجھے ویسے ہی مل جائے گا، تو نے گوشت کھانے کی نیت، اکل لحوم کی نیت خالصتاً ہو، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو تو قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اوقات کے ساتھ دین کی عبادات کو جوڑا گیا ہے، اگر ان اوقات سے ہٹ کے ہو وہ ترتیب نہیں رہتی۔ مثلا نماز کا اپنا وقت ہے، قرآن کریم کا اعلان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے آپ پر اوقات مقرر کر کے نماز کو فرض کیا ہے۔ آپ وقت سے ہٹ کے پڑھیں نماز ہوگی لیکن قضا ادا نہیں ہے، ادائے کامل کی ترتیب ہے، آپ وقت پہ پڑھیں اور آداب کا خیال رکھ کے پڑھیں۔ تو کیوں دین کو اوقات کے ساتھ جوڑا گیا؟ بھائی قربانی کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا گیا۔ النہر ثلاثۃ ایام، حضرت ابن عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما کا فرمان موجود ہے، اس آیت کی شرح میں موجود ہے، ایام معدودات کے تحت موجود ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں کہ وہ 3 ہی دن ہیں۔ اچھا دن ہیں، اور اس دن کو کب سے شروع کریں گے؟ کیا دن سورج چڑھنے سے پہلے یا سورج چڑھنے کے بعد؟ تو قرآن کریم نے فیصلہ کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے بقرہ عید ہے پھر قربانی ہے۔ فَصَلِّ صلاۃ الاضحیہ پہلے ہے، وَانْحَرْ قربانی بعد میں، اور یہی عمل صحابہ کا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز صبح کے بعد بقرہ عید کے دن ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نماز صبح کے بعد پہلے دن عید الاضحیٰ بھی کہیں نہیں پڑی گئی شہر پہ، اس سے پہلے قربانی ذبح کرتا ہے، یہ واقعہ حضور کے دور میں ہوا اور اللہ کے رسول نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فإنما هو لحم يقدمه او قال قدمه لأهله، فرمایا بہت اچھے طریقے سے گھر والوں کو گوشت کھلا رہا ہے، گوشت حرام نہیں کہا، لیکن لیس من النسک فی شیء، قربانی کا کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب، اوقات کے ساتھ چیز کو جوڑا گیا ہے۔ تو بھائی وقت چاہیے، اور ان اوقات میں اللہ کی رضا چاہیے، علی ما رزقہم، اور حلال مال چاہیے، حرام مال سے نہیں۔ حرام مال سے نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ قربانی قبول ہے۔ حرام مال کا خیال کریں، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے مال حرام کمایا تو دین پہ لگا دوں، نانا بابا، آپ اپنی قبر کو نعوذ باللہ جہنم کے انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ایک پروگرام میں موجود تھے، سائل سوال کرنے لگا کہ حضرت زکوٰۃ، تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے زکوٰۃ کا جواب سمجھایا کہ حلال مال میں 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے حلال مال کا، کیا حرام مال کی بھی زکوٰۃ ہے؟ مفتی صاحب نے تو دفع دخل مقدر کیا تھا، مولوی سمجھتے ہیں چھپے ہوئے اعتراض کا جواب کہ حرام کی تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں نا، یہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ سامنے والا اس پلے کا نہیں تھا، تو نے کہا جی حرام مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اب مفتی محمود رحمہ اللہ نے اپنی ترتیب پر جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جس سے مسئلہ بھی نکھر گیا اور سامنے والے کا مطلب بھی حل ہو گیا۔ کہ بھائی میں نے حلال مال اسی لیے کہا کہ حلال مال میں کچھ حصہ دیا جاتا ہے اور اکثر رکھا جاتا ہے۔ کیا جی ہاں، کہ 1000 روپے میں 25 روپے دیے جائیں گے، 975 رکھے جائیں گے، 100 روپے میں 97.5 رکھے جائیں گے، 2.5 دیے جائیں گے۔ کہ جی ہاں، کہ یہ حلال مال ہے، اور حرام مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اسی کو لوٹا دیا جاتا ہے جس سے لیا ہے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ حرام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلا سوال، بندہ ہی نہ ملے جس سے حرام کمایا تھا، 100 بندوں سے لے کر پیسے جمع کر دیا، آپ کیا کریں؟
اب تو اصل مالک ہی نہیں مل رہا. بہت آسان جواب ہے. کہا جی پھر کیا کریں؟ کہا یہ سارا پیسہ کسی غریب کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرنا، کیونکہ حرام مال پہ نیکی کی نیت نہیں کی جاتی. کسی نے حرام مال غریب کو دیا اور نیت نیکی کی کر لی، سمجھ جائے ایمان سے بھی فارغ، بیوی سے بھی فارغ. حرام مال رب کے راستے میں خرچ. تبھی رب نے فرمایا الا ما رزقہم، اور قرآن پاک کے پہلے صفحے پر رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ صحابہ کے ایمان کی طاقت میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ وہ اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی حلال. حرام کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں کی جاتی.